نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات، آج فضائل اہل بیت اطہار بیان کرنے ہیں. اللہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قل لا اسالکم، فرما دیجئے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، علیہ اس پر اجرن کسی چیز کا بدلہ، الا المودۃ فی القربى مگر میرے قرابت داروں میں ان کو مودت سے پیش آنا. ایک ہوتے ہے محبت، ایک ہوتے ہے مودت. محبت کسی حسن کی وجہ سے، کسی کمال کی وجہ سے، کسی علم کی وجہ سے وہ اس شخص کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اور مودت میں نہ حسن دیکھا جاتا ہے، نہ کوئی کمال دیکھا جاتا ہے، نہ علم دیکھا جاتا ہے. نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قرابت دار ہیں تو حضور کی نسبت سے ان سے محبت کی جائے. یہ ہے ان جابر. اب دیکھنا یہ اہل بیت اطہار کون ہے. ان جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یقول فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. فرمایا اے لوگو، حضور فرماتے ہیں اے لوگوں میں تم میں ایسی کوئی چیز چھوڑ کے چلا ہوں کہ ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، کہ اگر تم نے اس کو اچھی طرح پکڑا، تھامے رکھا، لن تضلوا تم گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے، وعطرتی اور دوسری میری اہل بیت ہے، میری عطرت ہے، میری اہل بیت اہل بیتی. قرآن مجید اور اہل بیت اطہار کا دامن نہ چھوڑنا تو تم گمراہ نہیں ہوں گے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ راوی. دوسری روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعد احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی ترد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما. یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم اسے تھامے رہو تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے. اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین دراز رہتی ہے، اور میری عزت یعنی میری اہل بیت، یہ دونوں جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس اور پر آ جائیں گے. تو غور کرو تم دونوں سے میرے بعد کیا معاملہ کرتے ہو، میرے بعد تم ان سے کیا سلوک کرو گے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. ایک ہے کتاب اللہ
اور ایک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت۔ اب دیکھو ان کا تعلق یہ ہے اہل بیت اطہار کا کہ وہ قرآن مجید سے وابستہ رہیں گے، قرآن مجید پر عمل کریں گے، قرآن مجید کی تعلیم دیں گے، اس پر عمل کریں گے، لوگوں کو عمل کرائیں گے، اس کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کے خصوصیات یہ ہوں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اہل بیت مانا گھر والے ہیں۔ حضور کے ساتھ نکاح ہونے کی وجہ سے ان کو نسبت حاصل ہے، اس لیے انہوں کہتے ہیں ازواج مطہرات، وہ پاک عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان التقیتن، فرمایا کہ اے نبی اسلام کی ازواج مطہرات تم ہیں دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کی مانند اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی ازواج مطہرات کو تمہاری مانند تمہارے درجے کے مقابلے میں تمہاری دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ تم دنیا کی جتنی عورتیں ہیں سب ان کی سردار ہو، اور تم ازواج مطہرات ہو، پاک عورتیں ہو حضور کے نسبت کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا ایسا کرو باوقار انداز سے گفتگو کیا کرو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے آرائش کی نمائش نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ یہ آیات کریمہ کے ترجمہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ دنیا کے کوئی اور تمہاری طرح نہیں ہے، یعنی تم حضور کے ازواج مطہرات ہو، مومنوں کی مائیں ہیں۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، النبی اولا بالمؤمنین، نبی علیہ السلام مومنوں کے جانوں کے قریب ہیں۔ دیکھو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم تمہارے شارک سے قریب ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اور نبی علیہ السلام تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ وازواج امہاتہم، ان کے ازواج مطہرات تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب دیکھیں یہ اہل بیت اطہار ان کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اب آگے سے جو آیت کریمہ میں پڑھنے لگا ہوں 22واں پارہ ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے ناپاکی، اے نبی کے گھر والوں، اور تم کو پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، یعنی مکمل پاک کر دے۔ ارشاد ربانی اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین۔ اللہ تعالیٰ جس وقت کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر شان آل بیت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ لما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتا وعلیہ مرت مرحل من شعر اسودا فجاء الحسن بن علی فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ حدیث پاک مشکاہ شریف میں بھی ہے۔
اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، آپ پر کالی اون کے مخلوط چادر تھی۔ جب حضرت حسن بن علی آئے تو حضور نے انہیں اس چادر کے نیچے داخل کر دیا۔ پھر جناب حسین آئے، وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے۔ پھر جناب فاطمہ آئیں، انہیں بھی داخل کر لیا۔ پھر جناب علی آئے، انہیں بھی داخل کر لیا۔ پھر فرمایا اے نبی گھر والو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف فرما دے۔ یہ مسلم شریف کی بھی روایت ہے۔ حضور نے دعائیہ جملے کہے ہیں اس پر، فَاذْهَبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَلَى الْبَيْتِ وَطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا۔ یا اللہ تو بھی چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہے وہ پاک ہو جائیں، اور اللہ حضور فرماتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں یہ پاک ہو جائیں۔ جب خدا اور مصطفیٰ دونوں یہ چاہیں کہ یہ اہل بیت پاک ہو جائیں تو درمیان میں کون آ سکتا ہے؟ فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ان اہل بیت اطہار کو پاک ایسا کر دے جو پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ آیا ہے تطہیر حضور اکرم کی ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان کا سیاق و سباق یہی ہے، حضور نے اپنے اختیار سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا، لہذا ان 4 تن کو بھی اپنی دعا میں پاک کر دیا۔ حضور کے ازواج مطہرات وہ پاک ہیں، اور یہ 4 جو تن ہیں، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن امام حسین، ان کو بھی خدا رسول دونوں نے پاک کر دیا۔ اور فرمایا ان پاکیزہ ہستیوں کو فرمایا یہ بھی میرے گھر والے ہیں، کیونکہ عام لوگ ایسے رشتہ داروں گھر والے نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں میرا داماد اس کا اپنا گھر ہے، بیٹی کا اپنا گھر ہے، تو وہ حضور نے فرمایا یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو نسبت فرمائی۔ پھر فرمایا چونکہ مستقبل میں لوگ اس سے اچھا سلوک نہیں کریں گے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی صحابہ کو، ان کی شان بیان فرمائی، ان سے اچھا سلوک کرو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرما دیجئے میں تم سے کوئی کسی چیز کا بدلہ نہیں مانگتا، جو دین کی تبلیغ کی ہے تو بدلہ نہیں مانگتا، مگر میرے قرابت داروں سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ اب دوسری آیت پیش کرتا ہوں میں، اور ساتھ دوسری روایت پیش کرتا ہوں۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم، تو آپ کہہ دیجئے آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر مبالغہ کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ کی دان کریں، اور تمہاری عورتوں کو بھی اپنی جانوں کو، تمہاری جانوں کو پھر مبالغہ کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ کی دان کریں۔ یہ نجران کے عیسائی حضور کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے، مدینہ طیبہ میں آئے، لیکن مسجد نبی میں انہوں نے آ کے آوازیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا میرے محبوب کے حجروں کے باہر آوازیں نہ دیا کرو، یہ عام گھر نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سے باخبر ہے، اس لیے حضور کے دروازوں کے باہر آوازیں نہ دیا کرو۔ لیکن جو باہر آوازیں دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ ان میں عقل نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پادری جو نجران سے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے بارے مناظرہ حضور سے کرنے آئے، اور آ کے آوازیں دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آداب بتایا کہ یہ آداب نہیں ہے، حضور کے بارگاہ میں آوازیں نہ دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ
آپ اللہ کے نبی رسول آپ اللہ کے نبی رسول مانتے ہیں، لیکن ابن اللہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، نبی رسول مانتے ہیں۔ آپ نے یہ آیت پڑھی اس کے مقابلے میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا جان نہیں تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نہ ابا تھے نہ امی تھے۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہو کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لہٰذا ابن اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں تھی، ابا بھی نہیں تھے۔ اس وقت وہ پریشان ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوا اور پریشان ہو گئے۔ تفسیر نعیمی میں جب عیسائیوں کے بیوی بچیاں نہیں تھے، کسی نبی نے بالا حضور کے سوا نہیں کیا، منازعہ کرتے رہے۔ 3 دن حضور نے ان کو مہلت دی تھی، مبالغہ کرنے کے لیے امین بھائی لائے، تو حضور نے کن کو بلایا؟ اب میں روایت پیش کرتا ہوں، پھر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ عن سعد ابن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآية ندعو ابناءنا وابناءكم دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسینا قال اللهم هؤلاء اهل بیتی۔ یہ رواہ مسلم شریف کی روایت مشکات المصابیح میں بھی ہے۔ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جناب علی کو بلایا۔ نجران کے عیسائیوں کے سامنے حضور نے حضرت علی مرتضیٰ کو کھڑا کیا، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، حضرت امام حسن کو بلایا، پھر حضرت امام حسین کو بلایا، اور اللہ کو حضور نے دعا کی یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان کا درمیان میں واسطہ ڈالتا ہوں۔ لیکن وہ نجران کے عیسائیوں نے جب حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھا، فاطمہ الزہرا کو دیکھا، امام حسن امام حسین کو دیکھا، تو وہ دیکھ کے کہنے لگے ہم مبالغہ نہیں کرتے، مبالغے سے باز آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم مبالغہ نہیں کرتے تو اس لیے، اور پھر اسلام میں بھی لاتے، مسلمان بھی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس طرح کرو کہ 2000 کپڑوں کے جوڑے، 33 اونٹ، 34 گھوڑے ہر سال دیا کرتے ہو۔ یہ نجران کے عیسائیوں نے ہمیشہ ہی وہ دیتے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن امام حسن، وہ ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کا وسیلہ ڈالتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حضور دعا فرماتے ہیں یا اللہ میں ان جو حضرات ہیں ان کا وسیلہ ڈال کے تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں، اور اگر میری دعا کو قبول فرمائے تو تیری مہربانی ہے، اور اگر قبول نہ فرمائے تو اہل بیت اطہار کا میں دامن نہیں چھوڑتا، اہل بیت اطہار کے دامن کے ساتھ میں ہمیشہ وابستہ رہوں گا۔ تو یہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ بڑی ہیں اور حدیث مبارکہ پیش کی ہیں، فضائل اہل بیت بیان کی ہیں۔ وقت مختصر ہے لیکن حافظ امجد صاحب پیش آتے ہیں، انگلش میں تھوڑا سا دھیان فرما دے، ہمارے مہمان بھی تشریف لائے ہیں۔ یہ